ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، میری امت میں سب سے گنہگار انسان کون ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں سب سے بڑا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، جس سے تو سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، تم ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ صبح جا کر، اور جو شخص سب سے پہلے آئے تو تم سمجھ جانا کہ یہ شخص تمہاری قوم میں، تمہاری امت میں سب سے برا اور سب سے بڑا گنہگار شخص ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اس چوراہے پہ کھڑے ہو گئے صبح کے وقت میں۔ تو کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، اور اس شخص کی انگلی پکڑ کر اس کا بیٹا، چھوٹا سا بچہ، ساتھ میں چلا آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تو نے مجھ سے کہا تھا، فرمایا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ہاں موسیٰ، یہ وہی شخص ہے جو تمہاری امت میں سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے برا انسان ہے۔ اب وہ شخص اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب میں نے سب سے گنہگار شخص کو دیکھ لیا، مگر میری امت میں سب سے نیک انسان کون ہے، اب اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، اے میرے مالک، اب میں میری امت میں سب سے نیک انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے پرہیزگار انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم شام کے وقت، شام ہونے سے پہلے اسی جگہ پھر آ جانا، اور جو شخص سب سے پہلے آئے تو تم سمجھ جانا کہ یہ شخص تمہاری امت میں، تمہاری قوم میں سب سے نیک انسان ہے۔ چنانچہ شام کا وقت ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس وقت پر اس جگہ پہنچے، شام کے وقت پہنچے، انتظار کرتے رہے کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ میری امت میں سب سے نیک انسان کون سا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا جو شخص صبح جا رہا تھا وہی شخص سب سے پہلے چلا آ رہا ہے، وہی شخص سب سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ جو شخص سب سے بڑا گنہگار تھا، سب سے بڑا گنہگار تھا، وہی شخص چلا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی شخص میری امت کا سب سے نیک انسان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں کہ صبح کو یہ انسان اتنا بڑا گنہگار تھا، سیاہ کار تھا پوری امت میں، اب شام کو یہ سب سے بڑا نیک کیسے بن گیا، سب سے اچھا، سب سے پرہیزگار کیسے بن گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ راز کیا ہے کہ جو بندہ صبح سب سے بڑا گنہگار تھا، شام کو سب سے بڑا نیک کیسے بن گیا؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس سے تو غلطی ہو نہیں سکتی میرے مولا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے وہ انسان آ گیا ہو تو نیک ہے وہ آنے والا ہو یا چلا گیا ہو، ایسی غلطی تو اس سے نہیں ہو سکتی ہے مولا۔ یہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نیک انسان ہے، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک یہ انسان جب صبح کی جنگل کے لیے جا رہا تھا تو تیری امت میں سب سے بڑا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار تھا، جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم میں تھا۔ جب یہ اپنے بچے کو لے کر جنگل میں گیا، جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے، جب اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پیڑوں کو کاٹا تو اس کے بچے نے معصوم بھرے لہجے میں پوچھا، ابا جان، ہم جنگل کاٹتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں اپنے لیے کاٹ کے لے جاتے ہیں، جنگل ختم نہیں ہوتا ہے، جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس بچے نے سوال کیا کہ ابا جان، جنگل اتنا بڑا ہے کہ ہم لکڑیاں روزانہ کاٹتے ہیں، جنگل ختم نہیں ہو رہا ہے، تو ابا جان، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ جنگل سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ تو اس کے ابا نے کہا، ہاں بیٹا، ہاں ہے نا۔ اس نے ایک کلہاڑی ماری پیڑ کاٹنے کے لیے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، باپ اپنے کام میں مشغول ہے،
اور بیٹے کا جواب دیا کہ ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑی چیز اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ ریگستان ہے۔ اتنا بڑا ریگستان ہے اللہ کا، اتنا بڑا ریگستان ہے، اتنا بڑا ریگستان ہے، اتنا بڑا ریگستان ہے کہ کئی جنگل اس میں سما جائیں تو ختم ہو جائیں مگر ریگستان ختم نہ ہوگا۔ پھر اس کے بچے کو سوال سوجھا کہ ابا جان، اس ریگستان سے بڑی بھی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، ریگستان سے بڑی بھی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہے تو وہ سمندر ہے۔ وہ سمندر ہے کہ انسان اس کی گہرائی کو ناپ ہی نہیں سکتا۔ کئی سارے ریگستان اس میں سما سکتے ہیں مگر اس کی گہرائی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی چوڑائی ختم نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا سمندر ہے۔ باپ اپنے کام میں مشغول ہے، کام کرتے جا رہا ہے اور جواب دیتے جا رہا ہے۔ اب بیٹے کے دماغ میں ایک سوال اور آیا، سوال پہ سوال بچے کرتے ہی ہیں۔ سوال کیا کہ ابا جان، سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہے؟ سمندر سے بڑی کوئی چیز ہے اس دنیا میں؟ باپ کام میں لگا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں بیٹا، ہے نا، اس دنیا میں سمندر سے بڑی کوئی چیز اگر اس دنیا میں ہے تو وہ آسمان ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی کا ناپ ہی نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اس آسمان کی کوئی ناپ تلائی نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے کہ سمندر، ریگستان، جنگل اس دنیا سے بڑا آسمان ہے۔ غرض کہ اس دنیا میں سب چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑا آسمان ہے۔ اب اتنا سننے کے بعد بچوں کے سوال ختم ہوتے نہیں ہیں۔ اس بچے نے پوچھا ابا جان، کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز اس دنیا میں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی، گر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو، گرم گرم آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ بہت رویا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا، حتیٰ کہ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں تڑپ کر کہنے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس کے بیٹے نے پوچھا ابا جان، ماجرا کیا ہے؟ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ تو اس کے باپ نے سجدے سے اٹھ کر جواب دیا کہ بیٹا ہاں، اس دنیا میں اگر آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، جو سارے آسمانوں سے، سارے سمندروں سے، ساری زمین سے، ساری کائنات سے، ساری مخلوقات سے سب سے بڑی کوئی چیز اگر ہے میرے بیٹے تو وہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار، تیرا باپ اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا پاپی ہے کہ شاید مجھ سے بڑا کوئی گنہگار اس دنیا میں موجود ہوگا، مگر میرے رب کا کرم دیکھو، اس کی رحمت دیکھو کہ ہر انعام سے مجھے نواز رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ اور پیر، آنکھیں، ناک، کان سب صحیح سلامت دیے ہیں۔ اتنے گناہ کے باوجود کسی بھی جسم کے حصے پر، اعضاء پر کوئی عیب نہیں ہے، سب صحیح سلامت ہے، تندرست ہیں۔ روز مجھے کھانے کو دے رہا ہے، صبح و شام مجھے کھانے کو دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور سب سے بڑی نعمت مجھے اولاد دی ہے۔ وہ چاہتا تو مجھے اولاد سے محروم کر سکتا تھا میرے گناہوں کو دیکھ کر، مگر میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو درگزر فرماتے جا رہا ہے اور انعام پہ انعام کرم کرتے جا رہا ہے۔ پتہ چلا میرے بیٹے، اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، جب اس بندے نے میری رحمت کو ساری چیزوں سے بڑھ کر بتایا تو میری رحمت کو جوش آ گیا اور میری رحمت کو گوارا نہیں کیا کہ وہ انسان اس دنیا کا، تیری امت کا، تیری قوم کا سب سے گنہگار ہو۔ میری رحمت کو جوش آیا اور میں نے تیرے اس امتی کو، اس گنہگار شخص کو کلی طور پر معاف کر دیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے اے موسیٰ، ایسا معاف کیا ہے، ایسا معاف کیا ہے، اب وہ تیری امت میں سب سے بڑا نیک انسان بن گیا ہے، سب سے اچھا انسان بن گیا ہے اور میرا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے، اس کا ٹھکانہ اب جنت میں ہے۔ اور ایسا معاف کیا ہے، ایسا معاف کیا ہے اے موسیٰ کہ اب تیری امت کے سارے ولیوں کا وہ سردار بن گیا ہے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کو کس بندے کی کون سی زیادہ پسند آ جائے اور کس پر مہربان ہو کر اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے، یہ اس کی رحمت کی، جوش کی، کرم کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، اس واقعے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سے دن میں 24 گھنٹوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جن سے گناہ ہو جاتے ہیں واقعی میں، جن سے بدنگاہی کا گناہ ہو یا کوئی بڑا گناہ ہو، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم امت مصطفیٰ کو، ہم امت محمدیہ کو یہ سمجھا رہا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ہمیں نصیحت دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اور اس واقعے کو اپنی روشنی میں اور اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کو سنیں سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، اپنی نگاہوں سے کچھ غلط دیکھ لیں، بے حیائی کر لیں، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی کہ گناہ کر لیں، تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ اللہ ترغیب دے رہا ہے، اگر تم سے کچھ گناہ ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تو مجھ سے معافی مانگو، مجھے یاد کرو، میری رحمت کو یاد کرو اور مجھ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہ پر اڑے نہ رہیں کہ گناہ کر لیا بھول گئے، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ معافی مانگیں، اور جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کا بدلہ بخشش کا ہے، اور وہ جنتیں ہیں، یعنی اللہ معاف کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی رہتی ہیں، اور یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔